نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو شروع کرتے ہیں، روزوں کے مسائل بک ہماری، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیت کے مسائل، یعنی کہ نیت، ارادہ، پھر اس کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں حدیث ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مین حدیث ہے، جو کہ ہر حدیث کی بک ہم جب کھولتے ہیں تو ہمیں یہ پڑھنے کو سب سے پہلے ملتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی کام جب بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ کیا ضروری ہے کہ اس کی نیت پیچھے کیا ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایک کام تو ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، تو اگر اس کی جگہ دو نیت انسان اچھی کر لیتا ہے تو اس کو دونوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہاں پر جو مین دو چیزیں ہجرت کی بات کی گئی کہ اگر کوئی ہجرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو اگر اس کا پیچھے ارادہ صرف اور صرف دنیا کمانا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی ارادہ کر لیا کہ میں ایک سے دوسری جگہ جا رہا ہوں، تو میں دنیا تو جو میرے نصیب میں ہے، جو بھی کاروبار میں نے کرنا ہے وہ تو مجھے مل ہی جائے گا، تو کیوں نہ میں تھوڑا سا دین کا کام بھی کروں گا وہاں جا کر، تاکہ میں دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنوں گا۔ وہاں نیا علاقہ ہے تو پھر اس کو وہ دونوں چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اسی طرح جیسے آج کل ہمارا ہوتا ہے کہ دوسری کنٹریز میں، دوسرے ملکوں میں شادیوں کا ہو جانا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ بے شک جب انسان اپنی جگہ چھوڑتا ہے، اپنا مقام چھوڑتا ہے، اپنا گھر بار، اپنا ملک چھوڑتا ہے، تو عورت تو اس کو مل ہی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ عورت کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی کوئی اچھے کام کیا اگر ارادہ کر لے گا اپنا ملک چھوڑنے سے، اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے، تو اس کو پھر دونوں چیزوں کا اجر ملے گا۔ اگلی حدیث انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ جیسے کہ ریاکاری کی بات آ گئی، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، اور کہ دکھاوا کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے نیت کی بات ہوئی، اب نیت جب روزے کے بارے میں کیسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پہلے نماز کی بات ہوئی، کہ یعنی خود ویسے تو نماز نہ پڑھنا، لیکن اگر پبلک میں ہے یا کوئی آپ کے گھر آیا یا آپ کسی نئی پلیس پہ گئے ہیں تو آپ دوڑ دوڑ کے نماز پڑھیں تاکہ دوسرے کہیں میں نماز پڑھنے والا ہوں یا پڑھنے والی ہوں۔ یا پھر نماز تو پڑھنی، جب اکیلے پڑھنی تو اس کی صورتحال ڈیلے کر کے، یا پھر بس جلدی سے اتنے اچھے سے اس کا اہتمام نہ کرنا، یعنی کہ جو بھی بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ فلاں کے لیے فلاں یہ نہ کہے، فلاں یہ کہہ دے، تو وہ کیا ہو جائے گا، اس میں شرک شامل ہو جائے گا۔ یہ ہے یہاں پر اس بات کا مقصد۔ اسی طرح روزے کے بارے میں بھی ہے، تو یا تو پھر رکھنا نہ، جب آپ اکیلے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنی کنٹری میں ہیں، جب آپ کسی جگہ گئے ہیں تو پھر آپ روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، صرف اس لیے یہ نہیں کہ رمضان ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ فرض عبادت ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ روزے نہیں رکھتا،
اس نے روزہ نہیں رکھا تو چلو پھر اب مجھے روزہ رکھ لینا چاہیے، یا آج میں ادھر جا رہا ہوں تو کم از کم دوسروں کو یہ لگے تو صحیح کہ میں نے روزہ رکھا، تو اس روزے کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، وہ روزہ شرک بن جائے گا آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بجائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے گا۔ تو اسی طرح صدقہ ہے، صدقہ دکھا کر دینے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی بات کرتی چلوں، یہ بات نہیں ہے کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے صدقہ اگر آپ پبلک میں دے رہے ہیں پھر وہاں پر بھی آپ کی نیت کاؤنٹ ہوگی، کہ اگر تو آپ کا ارادہ ہے کہ اگر میں کسی بہن کی یا بھائی کی ہیلپ کروں گی تو چند دوسرے بھی اٹھیں گے تو وہ بھی ان کی ہیلپ کریں گے تو ان کا ذرا زیادہ فائدہ ہو جائے گا، تو آپ کا وہ کاؤنٹ ہوگا۔ کسی کو بھی آپ کو ڈیفینیشن دینے کی، تفسیر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے کیوں کیا، میں نے اس لیے کیا، میں نے اس لیے کیا، کہ دنیا کو چاہے جو کچھ بھی آپ کہیں، پہلی بات تو دنیا کبھی خوش ہوتی نہیں، نہ کبھی سیٹسفائی ہوتی ہے، انسانوں کو سیٹسفائی کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جو ہمارا کھلا دشمن شیطان ہے وہ ہر وقت ہمیں یہی سجاتا ہے کہ کس طرح اس بندے کا عمل جو ہے وہ ضائع کیا جائے۔ پہلے تو وہ کرنے نہیں دیتا، جب کر لیتے ہیں، کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ضائع کروانے کے جو ہے وہ راستے جو ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو اس طرح یہ ساری باتیں ہیں صدقے کے بارے میں، اگر آپ چھپا کے دیں تو وہ آپ کے یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ سے دیں، یعنی کہ دایاں ہاتھ آپ کسی کو دیں تو دائیں ہاتھ سے تو آپ کے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی کہ اتنا وہ خاموشی سے کیا جائے۔ لیکن پیچھے پھر جیسے میں نے بات کی، اگر آپ کا ارادہ ہے کہ کسی کو اور کو پتہ چلے گا، اس نیت سے آپ تھوڑا اعلانیہ دے رہے ہیں کہ تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب دلائی جائے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ ریاکاری میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ آگے پھر دیکھتے ہیں کہ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے، یعنی کہ الفاظ کچھ بھی انسان کہے، لیکن آپ نے اگر ارادہ کیا ہے، فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کو نفلی روزے میں اتنی پابندی نہیں ہے۔ نفلی روزے میں یہ ہے کہ آپ اگر اٹھے ہیں، آپ کی طبیعت مانی ہے، آپ نے پانی کا گلاس پیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ کو لگا کہ آج نفلی روزہ ہے، رکھ لینا چاہیے، چاہے وہ منڈے کا ہے، تھرسڈے کا ہے، یا پھر ویسے چاند راتوں کے روزے 3 جو ہر مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ لیکن جب فرض روزوں کی باری آئے گی، وہ رمضان میں ہو سکتے ہیں یا پھر فرضی چھوٹے ہوئے ہو سکتے ہیں، ان کی نیت آپ کو فجر سے پہلے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت کی اس کا روزہ نہیں، یعنی کہ جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی، بس پھر اٹھ کے ارادہ بنا تو کہہ دیا ٹھیک ہے اب میں نے نہیں کچھ بھی کھانا پینا، تو اس کا روزہ پھر نہیں ہوگا۔ اسی طرح نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، یعنی کہ نفلی میں وہ کنڈیشن نہیں ہوگی۔ اس طرح پھر نفلی روزے کسی وقت کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ کسی اور دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض یعنی کہ حلوہ کا تحفہ آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا۔ تو یہاں پر 2 چیزیں جو ہیں وہ نفلی روزے کے بارے میں اس حدیث میں کلیئر کی گئیں، یعنی کہ اگر نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے کی جا سکتی ہے، اس میں وہ پابندی نہیں آئے گی جو کہ فرضی روزے میں آئے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں نیت سے متعلق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، مزید اس کے بارے میں
جاننے کی، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔